اللہ نے دونوں کے برین کو بالکل مختلف انداز میں بنایا ہے، اور یہ دونوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ایک پارٹنر بھی اس ساری چیزوں کو سمجھ لیتا ہے تو ان کی لائف بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، منزل کا تخیل، دنیا کا کوئی بھی سسٹم بغیر ڈیزائننگ کے نہیں ہوتا۔ یہ ہال جس نے بنایا، یہ بلڈنگ جس نے بنائی، کوئی بھی پروجیکٹ بنانا ہو تو اس سے پہلے اس کی پوری پلاننگ ہوتی، سوائے نکاح کے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 2 دن 4 دن تنہائی میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹے بیٹھے اپنے نوٹ بک پر لکھیں کہ میری فیوچر لائف کیسی ہوگی، مجھے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ جیسے آپ کی پلاننگ ہوگی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے سکسیس دیں گے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ترقی دیں گے۔ ویری فرسٹ ڈے، دوسرے دن میاں بیوی آتے ہیں کہ خلا کرنا ہے، طلاق کرنا ہے۔ سکسیس یہ ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے۔ لڑکی کو لڑکے والے کے گھر کے حالات سمجھنے ہوتے ہیں، سب کا مائنڈ سیٹ سمجھنا ہوتا ہے، سب کی بات کرنے کے سلیقے سمجھنا ہوتا ہے، اور لڑکے کو یہ احساس کہ ایک بیٹی جو کسی کی بیٹی تھی اور وہ آج تک پانی بھی جو ہے خود سے نہیں پیتی تھی، وہ اتنے ساری ذمہ داریوں کے احساس بنی۔ تو یہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی اور سکسیس کا نظام بناتے ہیں۔ دیکھیے، یہ 1 منٹ کا ویڈیو ہے، یہ مکان بن رہا ہے، اس کی پوری ڈیزائننگ ہے، اور اس طرح کا گھر جس کے اندر کار پارکنگ بھی ہو، 3 بیڈ روم ہو، 2 اٹیچ ہو، اس کے بعد 2nd فلور بھی ہوگا، اس کے بعد وہاں آس پاس ماشاءاللہ گرینری بھی ہوگی۔ یہ سب ویڈیو میں تو ہم نے 1 منٹ میں دیکھ لیا۔ ماشاءاللہ اس کی بہت اچھی اوپر سے جو ہے چھت بھی آ گئی، اور آج کل تو چھت کے اوپر پھر کیا کہتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے خوشی اس کے لیے خوشنمائی کے لیے ہوتی ہے اس کا۔ اب یہ سارا ایک ڈریم ہے، یہ ڈریم پروجیکٹ ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے کہ مجھے ایسا گھر بنانا ہے۔ آپ میں سے کون کون سوچتا ہے کہ مجھے ایسا گھر کرنا ہے؟ اب یہ گھر آپ کو 1 دن میں حاصل ہوگا، اس کو بنانا پڑے گا۔ تو جس طریقے سے یہ گھر کا پروجیکٹ ہے، اسی طرح لائف پروجیکٹ ہے۔ میری لائف مجھے بنانی ہوگی، میری والدہ نہیں آئے گی۔ ہم نے ایک ویڈیو بنایا ہے کہ 60% فیملی لائف، میاں بیوی کی زندگی مائیں خراب کرتی ہے۔ جب بچی ماں کو فون کرتی ہے اور ماں کا انوالومنٹ بچی کی لائف میں ہوتا ہے۔ آپ اپنی لائف میں کسی تھرڈ پارٹی کا انوالومنٹ کبھی بھی نہ رکھیں، سارے فیصلے آپ کو خود کرنے ہیں، اس لیے کہ یہ آپ کی زندگی ہے۔ قرآن نے اتنی بہترین تعبیر ذکر کی ہے۔ میں نے ایک کہا تھا جو ہم اپنے ٹریننگ سیشن میں یاد کراتے ہیں، ربنا حب لنا، جو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح اولاد کے لیے دعائیں، جو 3 جو آپ نے فوٹو لی ہے، یا یہ کہ پریزنٹیشن آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور تیسرا ورڈ جو آپ کو یاد کرنا ہے، ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ یہ لفظ لباس، قرآن نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ لباس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کلوتھس، گارمنٹ، جو انسان پہنتا ہے۔ لباس کے کوئی اور معنی ہے ہی نہیں۔ عربی میں بہت سارے جملوں کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن قرآن نے وائف کو ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ کو وائف کے لیے لباس بنایا۔ کیوں؟ لباس کے اندر کئی سارے معنی ہیں۔ لباس میں کلوزنس ہوتا ہے، لباس جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ لباس اور جسم کے بیچ میں اگر ایک مچھر بھی آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کبھی کوئی نہیں آنا چاہیے۔ لباس زیب و زینت دیتا ہے، اسی طرح وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے، ہسبینڈ اپنے وائف کے لیے زیب و زینت کا کام دیتے۔ تعجب کی بات ہے، ہماری بہنیں بھی کوئی پروگرام میں جانا ہو تو ماشاء اللہ 1 سے 2 گھنٹے 3 گھنٹے تیاری کے لیے لگتے ہیں، اور بھائی صاحب کا بھی یہی حال ہے۔ اور گھر میں بھائی صاحب وہ پھٹی ہوئی لنگی اور پرانے زمانے کا بنیان، اور وہ جو آپا ہیں وہ بھی جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں نائٹی، وہ بھی اتنی زمانے کی وہی چل رہی ہے۔ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے زینت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اس لباس کے مفہوم میں۔ پھر لباس گرمیوں کا الگ ہو سکتا ہے، سردیوں کا الگ ہو سکتا ہے۔ لباس عیوب کو چھپاتا ہے۔ اگر کوئی بے لباس آ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو جس طرح لباس عیوب کو چھپاتا ہے، ایسے ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کے لباس کو چھپاتے ہیں۔ اگر بچی اپنی امی کو فون کر کے اماں یہاں تو یہ ہے وہ ہے کہانیاں سناتی ہیں، یا ہسبینڈ جو مماز بوائے
جو جا کر امی کو ساری کہانیاں سناتا ہے، وہاں سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ نکاح میں عجلت اور جلدی کرنا یہ بھی شریعت کا استحسان اور نیکی کا ہے کہ قرآن جیسے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے کہ من ثلاث لا تؤخرها، 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ایجوکیشن ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایجوکیشن کی وجہ سے بہت ساری بہنیں 30 ایئرز 35 ایئرز 36 ایئرز، ہمارے یہاں میٹریمونیل سروسز بھی ہیں، ہر ایک ہفتے میں اچھے اچھے دیندار لوگ، ارے میری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ، میری بہن کے لیے کوئی رشتہ، کیا عمر ہے؟ 32 سال 25 سال 35 سال 40 سال، بہت جلدی اگر رشتہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری سہولتیں ہوتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ نکاح کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، البتہ جمعہ کا دن بہتر ہے، یا آپ کے نالج میں ہونا چاہیے۔ ہماری وائف کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے نکاح کے وقت میں پہلے سے ایک شرط رکھی تھی کہ جمعہ کے دن نکاح ہونا چاہیے، آپ بھی رکھ سکتے ہیں۔ نکاح شوال کے مہینے میں تو مستحب ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں حدیث ہے۔ تو خیر نکاح کب ہونا چاہیے؟ سفر میں کچھ لوگ نکاح کرنے کو برا سمجھتے ہیں، شریعت میں حتیٰ کہ رمضان میں بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے بعضوں کو سلام ہے جو یہ کرے کہ ہم رمضان میں نکاح کریں گے، نہ ولیمہ، نہ بڑے ٹینشن، نہ بہت بڑے پروگرام، مغرب کے بعد تو پھر افطاری کی تیاری اور عشاء کے بعد تراویح، نہ کوئی ٹینشن، نکاح جو ہے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال نکاح کے سلسلے میں جو تاخیر کے اسباب ہے، ڈیلے جو کرنے کی وجہ ہے، ایک تو یہ تعلیم کمپلیٹ نہیں ہوئی، ذاتی مکان نہیں ہے۔ ایک ورڈ جو ہم بوائز کو جب ان کی ٹریننگ میں لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ ابھی پیروں پر کھڑے نہیں ہوا، تو میں ان کو بلاتا ہوں، بازو میں کھڑا کرتا ہوں، بولے اچھا خاصا پیروں پر کھڑا ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ پیروں پر کھڑا نہیں ہوا؟ تو پیروں پر کھڑا، دیکھیے قرآن کی کتنی زبردست آیت ہے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، سورہ نور کی آیت ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ فقیر ہوں گے اللہ ان کو مالدار بنا دیں گے۔ تو ہم نے جو مالداری کو معیار بنایا، شریعت میں اس طرح کا کوئی معیار نہیں ہے، اور نکاح کی تاخیر کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ اب سب سے اہم پوائنٹ کہ نکاح کن سے ہونا چاہیے، جو میں نے شروع میں چند باتیں بتائی کہ حدیث میں ہے تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، بہت مشہور حدیث ہے کہ 4 نسبتوں پر نکاح ہوتا ہے، مال، حسب، جمال اور دین۔ سب سے معیار ہے دین، تو اپنے دین کو بہتر بنائیں، اور دین کے شعبے میں جو معاشرت کے احکامات ہیں اس کو بہتر بنائیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری ازدواجی زندگی بہتر ہوگی۔ میں نے یہ جو آیت بتائی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور یہ میچنگ کے لیے ہے۔ لباس کیوں کہا گیا؟ یہاں ہم نے اس کو کلوزنس، فزیکل اینڈ ایموشنل انٹیمیسی لباس کے ذریعے سے ہوتا ہے، کمفرٹ، سکینہ لباس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، پروٹیکشن، لباس پروٹیکٹ کرتا ہے، اسی طریقے سے ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کورنگ فالٹ، کوئی غلطیاں ہیں، کوئی عیوب ہے، کوئی نقائص ہے، لباس اس کو چھپاتا ہے، بیوٹیفیکیشن، اور اسی طریقے سے نیسیسٹی اینڈ میوچول انڈرسٹینڈنگ، یہ ساری کی ساری چیزیں لباس میں ہوتی ہیں۔ قرآن کا ایک لفظ، اسی لیے میں نے کہا کہ ایک ربنا حب لنا، اور دوسرا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور 3 جو دعائیں آپ کو اولاد کے سلسلے میں بتائی، یہ آپ یاد کر لیں گے۔ کچھ رشتے منع ہیں، اس کی فقہی ترتیبات ہے۔ اب نکاح کیسے ہونا چاہیے، یہ وہ ایریا ہے جہاں ہماری بہنوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتے نکاح کیسے ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب عائشہ، خطبہ کے معنی ہوتے منگنی، تو منگنی کا ایک طریقہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ایک طریقہ وہ ہے جو آج کی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل ورلڈ کہ کیا کہتے ہیں، فٹ بال کے گراؤنڈ میں جو ہے آپ کو رنگ دی جا رہی ہے، اور روڈ پر جو ہے شو ہو رہا ہے، عجیب مصیبت ہے، عجیب عجیب قسم کے جو ہے کیک کاٹے جاتے ہیں، عجیب عجیب طریقے کے انداز ہوتے ہیں، اور ہم بھی ان انداز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ہمیں تو شریعت دیکھنا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کیا ہے، اور اس سلسلے کے احکامات کیا ہیں۔ نکاح کیسے ہو، پیغام نکاح کے اندر 2 بیسک بات ہے، ایک ہے استخارہ اور دوسرا ہے استشارہ۔ استخارہ کے معنی، بہت ساری بہنیں، کئی فون آتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے استخارہ نکالنا ہے، تو میں ان کی امی کو پوچھتا ہوں کہ کہاں سے نکالنا ہے؟
نہیں آپ نکال کے دیجئے. بولا کہاں سے نکال کے دیجئے, پتہ ہی نہیں ہے. تو استخارہ کہیں سے نکلتا نہیں, استخارہ آپ کو خود کرنا ہوتا ہے, اور اللہ ہر ایک کی بات کو سنتے ہیں. اتنی پیاری دعا ہے, تو آپ اللہ سے خود بات کریں. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی عالم کی, مفتی کی, کسی شیخہ کی, کسی معلمہ کی. استشارہ ہوتا ہے جو نیکسٹ سلائیڈ میں نے بتایا کہ مشورہ کرنا, کہ مشورے میں خیر ہے, کسی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے, ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ میرا ایپٹیٹیوڈ ایسا ہے, میرا مائنڈ سیٹ ایسا ہے, میرا نیچر ایسا ہے, میرا پارٹنر کیسے ہونا چاہیے. ہیومن بینگ جو ہے نا وہ 6 ٹائپ کے نیچرز میں ہوتے ہیں. آپ اپنا ایپٹیٹیوڈ کرائیے, آپ کو پتہ چلے گا اپنا نیچر کا. ٹرائی یور بیسٹ کہ کیسا ہونا چاہیے, لیکن ساری کوششوں کے بعد, استخارہ اور استشارہ کے بعد, جو آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو وہ فائنل ڈیسیجن ہے, وہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہے. اس کے اندر ہم کسی اور کو برا بھلا کہیں یا کسی اور کے بارے میں اس سلسلے میں کوئی بات کریں, یہ بالکل مناسب نہیں. بہت ساری الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک تو عجیب معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ آج کل جب بات پکی ہو جاتی ہے اور نکاح کا وہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکے اور لڑکا نکاح کریں گے, تو وہ ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہسبینڈ وائف ہو گئے, بات بھی کر رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, ریسٹورینٹ میں بھی جا رہے ہیں. بالکل حرام ہے, جائز ہی نہیں ہے کہ اس طرح کوئی معاملہ کیا جائے. اب نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ایجاب, قبول, ولی, گواہ, مہر, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. کہ مجلس عقد نکاح, گیدرنگ آف نکاح جو مسجد میں ہوتا ہے, اور ہمیں تو کچھ نہیں, ہم تو اس وقت بیوٹی پارلر میں ہیں جب مسجد میں نکاح ہو رہا ہے. 80% دلہن جو ہے نا وہ بیوٹی پارلر میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ سگنیچر پہلے ہی کر کے بھیج دیتی ہیں. وہاں مسجد میں وہ نکاح ہو رہا ہے اور یہاں پر جو ہے یہ دلہن تیار ہو رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس عقد نکاح میں کیا ہوتا ہے, مہر کسے کہتے ہیں, ایجاب و قبول کسے کہتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے یہاں معلومات دی گئی ہے. ولی کے شرائط کیا ہیں, والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اتنا دل ٹوٹتا ہے جب کوئی لڑکی اپنا فیصلہ خود لیتی ہے. اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس ماں نے اس بچی کو 2 سال تک دودھ پلایا, جس ماں نے اس بچی کو انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, جس باپ نے اس کو لقمے بنا کے کھلائے. آج وہ بچی کہتی ہے کہ مجھے اپنا فیصلہ خود لینا ہے. سارا تو سوچیں, اور یہ آگے کا سوچیں کہ 20 سال کے بعد آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے. 20 سال کے بعد آپ کے بچے بھی بڑے ہو جائیں گے. لہذا اپنے والدین کو اپنے فیصلوں کا ذمہ دار بنائیں. جلد بازی کرنے میں اور بہت جلدی فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے بہت ساری دشواریاں اور مسائل ہیں. لہذا مہر کی تفصیلات ہے تھوڑی سی, اس کی جو ہے ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں. یہ دیکھیے خطبہ نکاح ہے, کم سے کم اس کو دیکھ تو لینا چاہیے اور اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیے. ہم لوگوں نے بہت اچھا نکاح نامہ بنایا ہے. بہت سی مرتبہ نکاح نامہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوستوں کے پاس ادھر ادھر, اور شادی کے بعد جو دعائیں کیا ہونی چاہیے. اکثر چونکہ میں نکاح بھی پڑھاتا ہوں, قاضی بھی ہوں, تو اکثر نکاح کی مجلس میں شوہر جب ویٹ کرتے ہیں کہ چاچا آنے والے ہیں اور پھوپھا آنے والے ہیں اور ماموں آنے والے ہیں, تو اس وقت وہ کیا کرتا ہے کہ مفتی صاحب وہ دعا کیا ہے, فرسٹ نائٹ کی دعا. تو میں کہتا ہوں ابھی تم کو یاد آیا, 6 مہینے سے کپڑے کی تیاری تھی, 6 مہینے سے یہ ساری تیاریاں تھیں, اس وقت آپ کو دعا یاد نہیں آئی. ابھی 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں آپ کو دعا کیا یاد ہونے والی ہے. لہذا یہ ساری تیاریاں ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنی ترتیب پر اور اپنے معاملات کے طور پر کرنا چاہیے. اس میں پھر جو ہے فرسٹ نائٹ کے کیا کیا اسباب ہیں اور کیا کیا طریقے ہیں, ولیمہ کیا ہے, تھوڑا سا اس کو سب بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک پورا کے پورا پارٹ ہے کہ نکاح کے تعلق سے آپ کا ویژن کیا ہو. تو آپ کو اپنا ایک ویژن بنانا ہے, آپ کو اپنا ایک گول بنانا ہے, آپ کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سائیکالوجی میں آتا یہ ہے نا کہ یہاں ایک آدمی کھڑا ہے, میرا نام اشفاق ہے یا فاطمہ ہے, لڑکی ہے فاطمہ, تو یہ فاطمہ ہے. فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے نکل کر یہاں آ جائے اور اس فاطمہ کو دیکھے کہ یہ فاطمہ ہے. اب اس فاطمہ کو دیکھے کہ یہ فاطمہ جو میں خود ہوں, یا میں اشفاق کی مثال دوں شاید سمجھ میں آپ کو, کہ اشفاق یہاں کھڑا ہے, اشفاق سے آپ یہاں آگے. اب میں اشفاق کو خود دیکھ رہا ہوں کہ آج میں 20 سال کا ہوں, ابھی صرف 20 سال کا نہیں ہوں, میں بتا رہا ہوں مثال میں 20 سال کا ہوں. 50 سال کے بعد میرے حالات کیا ہوں گے. اگر آپ اپنے آپ کو امیج کریں گے, اپنے آپ کو دیکھیں گے, اپنا تصور کریں گے, تو بہت سارے فیصلے آپ کو خود لینے میں آسانی ہوگی. آخری بات نکاح کے تعلق سے, نکاح کہاں ہونا چاہیے؟
آج ایک بڑا ڈیمانڈ ہے لیڈیز کی طرف سے کہ نکاح ہال میں ہو، اور میرے لیے اتنا مشکل ہے، بامبے میں بڑی بڑی فیملی سے ابھی 26 دسمبر کو ایک نکاح ہے اور ابھی تک فائنلائز نہیں ہوا. انہوں نے مجھے ایک فوٹو بھیجا ہے، وہ پاکستانی سیریل کا نکاح، تو وہ لڑکا اس طرف، لڑکی اس طرف، وہ قاضی صاحب بیچارے غریب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیچ میں جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں ایک پردہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کا پردہ، پھولوں کی کیاریوں کا پردہ، اور نکاح ہو رہا ہے. جیسے نکاح ہو جاتا ہے تو وہ شوہر جو ہے وہ پردوں سے ادھر جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نکاح عبادت ہے، یہ نکاح ایک نیکی ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، یہ ٹائم پاس نہیں ہے. نکاح کے بعد آپ کی زندگی میں برکت ہونی چاہیے، لہذا آپ کا ڈیمانڈ ہونا چاہیے کہ میرا نکاح تو مسجد میں ہی ہوگا. رہے گا انشاءاللہ. ہاں، تو یہ ہونا چاہیے کہ نکاح مسجد میں ہو، ہالز میں نکاح ہوتے ہیں اور اس میں پھر بڑے تماشے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے اگر مرد ہی مرد ہو. ایک مرتبہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے نکاح کے لیے کہا کہ نہیں لیڈیز کا گروپ الگ ہے، وہ 2nd فلور پر ہے اور ہم لوگ 3rd فلور پہ. 3rd فلور پہ پہنچے تو کوئی جینٹس نہیں تھے، تو کہنے لگے کہ دولہا اور 3-4 لوگ جو ہے نا نیچے ہیں اور ہم لیڈیز میں جا کر نکاح پڑھائیں گے. میں نے کہا یہ تو عجیب بات ہو گئی، جینٹس میں مطلب یہ کہ مجلس عقد نکاح ہی لیڈیز میں ہوگا. تو نکاح کے لیے کہاں ہونا ہے اس میں شریعت نے ایک نظام بتایا. یہ تو باتیں ہو گئی کہ جب آپ ازدواجی زندگی سے پہلے، اس کو پری میرج کہتے ہیں. اب پوسٹ میرج، شادی کے بعد آپ کو اپنی زندگی کو کس طرح دیکھنا ہے، یا وہ بہنیں جو شادی شدہ ہیں، وہ مائیں جو یہاں موجود ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کیا پلاننگ کر سکتے ہیں. زوجین یعنی ہسبینڈ وائف دونوں کو کون سے کام کرنے چاہیے اور کن سے بچنا چاہیے، ہسبینڈ کو بھی کیا کرنا چاہیے، اسی طرح وائف کو. جو میں نے فرسٹ سلائیڈ میں آپ کو 6 کوشچن بتائے تھے، واٹ، وائی، ہاؤ، بولیے آگے، ویئر، وین اینڈ وتھ whom. اسی طریقے سے یہاں یہ 6 چیزیں ہیں. واٹ کپل شوڈ ڈو، واٹ کپل شوڈ اوائڈ، اسی طریقے سے جو واٹ ہسبینڈ شوڈ ڈو، واٹ ہسبینڈ شوڈ اوائڈ، اسی طریقے سے واٹ وائف شوڈ ڈو اینڈ واٹ وائف شوڈ اوائڈ. سمپل لاجک ہے، چند چیزیں ہیں. یہ چند چیزیں اگر دونوں خیال رکھیں گے آپ کی ازدواجی زندگی جنت بن جائے گی. جیسے وہ جملہ ہے نا کہ میری زندگی جنت ہو گئی. تو ہماری زندگی کو ہمیں جنت بنانا ہے یا جہنم بنانا، یہ ہمارے اوپر ہے. کہ لرن دین، اللہ کی شریعت سیکھیں، مودت اور رحمت کو معلوم کریں، صبر و تحمل، برداشت، پیشن، فارگیونیس. نکاح میں ازدواجی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وائف معاملے کو پکڑ کے رکھے، ہسبینڈ معاملے کو پکڑ کے رکھے، زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے وزڈم، خرچوں میں ماڈریشن، بیانہ روی. جس طریقے کی چادر ہے اتنا ہی اپنا پیر پھیلائے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ. ہسبینڈ کی حالات اچھے نہیں ہیں، وائف کا ڈیمانڈ ہے، مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو یہ معاملات دونوں کو آپس میں مل جل کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے زبردست واقعہ لکھا ہے، حضرت کی زبردست کتابیں ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے. کہا کہ بنگلہ دیش کا جب وار ہوا تھا تو وہاں کے بہت بڑے بزنس مین جن کی 1000 آف مطلب ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں تھیں اور بلینر تھے، ہر دن ان کے گھر میں 200 250 300 لوگ کھانا کھاتے تھے، اور ان کو وہاں سے جانا پڑا دوسرے پڑوس ملک میں. وہ گئے، جہاں گئے رشتہ دار کے ان کو رکنا پڑا. ان سے وہ روٹی جو دوسرے ان کو دے رہے ہیں ان سے اترتی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود بلینر ہے، آج وہ ایک روٹی کے محتاج ہے. تو ان کی وائف اس وقت اپنے ہسبینڈ کے بارے میں اپنے رشتہ داروں کو بتا رہی ہے، ارے یہ تو بہت ہمت والے ہیں، میں تو بالکل ٹوٹ چکی ہوں. اگر ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی تو ہم کبھی زندہ نہیں رہ سکتے تھے، ہم تو خودکشی کر لیتے تھے. حالانکہ ہسبینڈ ایکچولی ٹوٹ چکا ہے، لیکن وائف کے ان جملوں نے ہسبینڈ کو ایک دھارس دی، ایک موقع دیا. 2 سال کے بعد پھر بزنس ڈیولپ ہو گیا اور پھر حالات بہتر ہو گئے. تو ایک دوسرے کو اپنے حالات میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. گھر کے رازوں میں اخفا، کبھی بھی گھر کے راز دوستوں کے ساتھ اور جو ہے بہنوں کے ساتھ، ممی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. میوچول کنسلٹیشن ڈسکس کریں. ماں باپ بیٹھ کر، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ماں باپ بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمیں اولاد کیسی کرنی ہے، ہمارا بچہ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا بزنس کیسا ہونا چاہیے، ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے. کبھی ڈسکس نہیں کرتے ہیں.
جنسی تعلقات کی ذمہ داری دونوں کی ہے. ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، اس کے نیگیٹو پازیٹیوز ہیں، ہم اس کے ڈسکشن پہ نہیں جاتے. لیکن اگر آپ نیوکلیئر میں ہیں تو اس کے حالات دیکھیے، اور اگر آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو اس کے حالات دیکھیے. اسی طریقے سے سب سے اہم آپ کا سوشل میڈیا، فیس بک کا اکاؤنٹ، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے یہ سارے اکاؤنٹ، کتنے مسائل ہیں صرف فضول کے میسیجز کی وجہ سے، فضول کے کنورزیشن کی وجہ سے لوگ اپنے معاملات خراب کر دیتے. ہسبینڈ اپنا موبائل، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی پردہ اس کانٹیکس میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کو اس کے پاسورڈ سارے پتا ہو، اس کو اس کے پاسورڈ سارے پتا ہو. شادی سے پہلے کی زندگی کا کوئی مذاکرہ نہیں، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے طیب ہے، طیبات ہے. بچنا کن چیزوں سے چاہیے؟ ان میں سے دیکھیے رسوم. ایک ڈریم بناتے ہیں، وہ پھر ایک مرتبہ وہ سیریل میں باتیں آتی ہیں نا، ایسی شادی ہوئی، ایسا ہونا چاہیے. ایک جگہ نکاح ہوا اور نکاح میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا چائے ٹھیک. تو نکاح ہوا، اس میں کیا ہوا کہ بڑا زبردست پلان تھا. تو ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ ہاتھی کے اوپر بٹھا کے لایا گیا. وہ بڑا شاندار ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے، پورا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ پورا قافلہ آ رہا ہے. اور لڑکی کو وہ بہت بڑا بنگلو تھا، تو بنگلو میں سے اوپر سے جو جی سی پی ہوتی ہے بہت بڑی، اس کے اوپر سے اتارا گیا. دلہن آئی، بہت کھانے ہوئے، شاندار پروگرام ہوئے، سب کچھ ہو گیا. پھر رخصتی ہونے لگی تو ایک بزرگ نے پوچھا کہ میں تو کل سے یہاں پر ہوں، نکاح نہیں ہوا. تو دوسرے نے کہا ہو سکتا ہے 2 دن پہلے ہوا ہو، نکاح کبھی پہلے بھی ہو جاتا ہے. تو دوسرے کو پوچھا، دوسرے نے کہا نہیں مجھے بھی پتہ نہیں، نکاح نہیں ہوا. تیسرے نے کہا نہیں ہوا. پتہ یہ چلا کہ اس مجلس میں سب کچھ ہوا لیکن نکاح ہی نہیں ہوا. پھر واپس بلایا گیا بارات کو، ارے نکاح باقی ہے. تو یہ رسومات نے اللہ خیر کرے ایسی حالت بنا رکھی ہے کہ رسومات ہی کو سب کچھ سمجھ لیا گیا، حقیقت غائب ہی ہو گئی ہے. دکھلاوے سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے جہیز کا لین دین، نہ دینا ہے نہ لینا ہے، نہ ڈیمانڈ کرنا ہے نہ ڈیمانڈ کرنے والوں کے لیے سپورٹ کرنا ہے. اور اس کا پاور لیڈیز کے پاس ہے، ہسبینڈ کچھ نہیں کر سکتا. اگر ماں وائف کہے کہ ہمیں یہ ڈسکشن کرنا ہی نہیں ہے تو ہسبینڈ اس سلسلے میں کوئی، جب گھر والی ہی نہیں کرے گی تو معاملہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اہل خانہ اور رشتہ داروں کی مداخلت، کسی کا انٹرفیرنس اپنی لائف میں نہیں ہونا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. نیگیٹو تھنکنگ، بی پازیٹیو آلویز. نیگیٹیوٹی جو عام طور پر نیچرلی گرلز میں، لیڈیز میں زیادہ ہے، نیچرلی، اس میں کوئی برائی نہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو، عورتوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کیا. تو ہسبینڈ کہتا ہے یہ تو ٹیڑھی یہ تو سیدھی ہونے والی نہیں. یہ غلط تصور ہے، یہ بیوٹی ہے. اگر دونوں کے دونوں سیدھے ہوتے تو زندگی کا لطف ہی کیا ہوتا؟ سیدھے چل رہے. کچھ اختلاف، کچھ نزاع. کتنی زبردست حدیث ہے کہ ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہو گیا. ایک پروگرام میں ہم تھے، ایسے ہی 2 گروپ ہوتے ہیں، لیڈیز ایک طرف، جینٹس ایک طرف. تو میں نے سوال کیا کہ کون سا ایسا گھر ہے جس میں میاں بیوی کا آج تک جھگڑا نہیں ہوا؟ کئی سارے ورکشاپ لیے میں نے، کبھی مجھے وہ جوڑا نہیں ملا جن کا جھگڑا نہیں ہوا آج تک. نیچرل ہے، جھگڑا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں ہوا ہے. اللہ کے رسول سے اپنی زوجات سے، امہات المؤمنین سے ناراض ہوئے ہیں، تو ہماری اور آپ کی کیا بات ہے؟ تو ایک پروگرام میں ایسا ہوا کہ ایک خاتون نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا کہ میرا اپنے ہسبینڈ سے کبھی جھگڑا نہیں ہوا. میں نے کہا ماشاء اللہ، میں بہت زمانے سے جس کپل کو تلاش کر رہا تھا وہ مل گیا. اتنے میں بازو والی ایک سسٹر کہتی ہے کہ ان کا ایک ہفتے پہلے ہی نکاح ہوا ہے. تو ابھی 1 ہفتے پہلے نکاح ہوا ہے تو کیا جھگڑا ہوگا؟ تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ آپ کو اپنے لائف سے نکالنی ہوگی. بی پازیٹیو، اللہ کی طاقت پر بھروسہ رکھیے. میری ایک کزن سسٹر ہے، بہت مشکل حالات تھے، بہت بڑی فیملی، بلینر ہے، لیکن حالات مشکل ہے. ہسبینڈ کی طرف سے بہت پرابلمس تھے. ان کے ڈیڈی ان کے مسئلے کو سالو کرنے کے لیے گئے. وہ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، پیچھے بہت بڑی ندی ہے. تو ڈسکشن ہوا. انہوں نے گھر والوں نے کہا، لڑکی کے گھر والوں نے کہا، یعنی ہسبینڈ اور ہسبینڈ کے گھر والوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی لے کر جائیے، ابھی یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے. تو لڑکی کے باپ
ہماری کزن سسٹر کے ڈیڈی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں میری بیٹی کو لے کر تو نہیں جاؤں گا، اگر آپ کو بہت مشکل ہے تو آپ اس ندی میں اس کو چھوڑ دیجئے، پھینک دیجئے، میں ایک جملہ بھی آپ کو نہیں پوچھوں گا، لیکن میں لے کر نہیں جاؤں گا۔ بیٹی رو رہی ہے کہ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پر ظلم ہو رہا ہے، آپ بھی ظلم کر رہے ہیں، لیکن باپ کو پتا ہے کہ آج اگر میں نے اس کو لے گیا تو یہ لائف ڈسٹرائی ہو جائے گی۔ واللہ آج وہ لڑکی اپنے گھر کی رانی ہے، پورے گھر کے خزانے کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اس کی جو سانس ہے وہ کسی اور کنٹری میں رہتی ہے، اور باپ اگر یہ ڈیسیجن اس وقت نہیں لیتا تو زندگی ختم ہو چکی ہوتی۔ تو ہمیں بڑوں کے ڈیسیجنز کو سمجھنا ہے کہ وہ دور دیکھتے ہیں، تو نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے مائنڈ سیٹ سے نکالے، بی پازیٹیو۔ اسی طریقے سے شکوک اور شبہات، یہ آفس میں کس سے بات کرتے ہیں، کس کا فون آیا تھا، کیوں اس سے بات کیا آپ نے، وہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ مصیبت ایسی ہے۔ میرے پاس خود ایک معاملہ طلاق کا اس طرح آیا، 7 ایئرز، ایک ڈاٹر ہے 5 ایئرز کی، لیکن روزانہ اس معاملے کی وجہ سے معاملہ ختم ہو گیا۔ تو بدگمانی کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ایگو یہ اس زواجی زندگی میں نہیں چلتا ہے۔ تجسس، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ میسج کس کا آیا تھا، آپ چھوڑ دیجئے، اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اگر کوئی غلط ہے تو اللہ اس کا حل خود نکالیں گے، اللہ اس کی رہبری آپ کو خود کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے غلط زبانی، جب خواتین، میرا نکاح ہوا، میں ایک جگہ رہنے کے لیے گیا اور بامبے میں، تو اس کے آس پاس سب مکانات قریب قریب تھے، روزانہ صبح میں خواتین کے جھگڑے سنتے تھے، دوسرے کے گھر سے آوازیں آتی تھی، تو امپورٹڈ نئی گالیاں، جب کبھی ہم نے بامبے میں انڈیا میں سنی نہیں، آج ایک گالی سنی، دوسرے دن دوسری گالی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے گالیوں کا وہ پورا کے پورا۔ ایک گالی تو بڑی عجیب و غریب ہے، آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہماری بہن دور کی کزن سسٹر ہے، عالمہ ہے، تو اس نے ادبی گالی، وہ ادبی گالی کیا کہ وہ تو نالائق ہے نا، دور جاہلیت کی ہندا، دور جاہلیت کی ہندا ہے۔ میں بھی سوچتا رہا یہ کیا کہہ رہی ہے، دور جاہلیت کی ہندا، تو یاد ہے ہاں ابو سفیان کی بیوی چاہے وہ جس نے حضرت حمزہ کا جو ہے وہ کلیجہ چبایا تھا، تو کیا بتا رہی اس کو جو ہے نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ زبان کو اپنے کنٹرول کرے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی طریقے سے غیبت، چغل خوری، جو ماشاءاللہ غیبت کبھی تو ہماری خواتین کرتی ہی نہیں ہیں، یہ تو مرد لوگ کرتے ہیں، لہذا آپ کے لیے نہیں ہے۔ عجلت، جلدی کرنا، کوئی بھی فیصلے میں جلدی نہ کریں۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آپ اس حدیث کو اپنے کپڑے سے باندھ لیں، کتنی زبردست حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈالتے ہیں، اس جوڑے کو محبت سے دیکھتے ہیں کہ جب ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی بات بند ہو جاتی ہے، تو رات میں سونے کے وقت میں بیوی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں گے میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اور شوہر بھی ایسے کرتے ہیں کہ بیوی کا ہاتھ پکڑ لیں کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوگی میں آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ حدیث میں ہے اللہ اسے جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈالتے ہیں۔ اب اللہ جس جوڑے پر رحم کی نگاہ ڈال دے، سوچئے وہ جوڑا کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ تو ہم تو ایسا ہے جھک مارتے گئے، بات کرنا ہے تو کریں گے، نہیں کرنا ہے تو مجھے نہیں پڑی ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ، پھر بیچارہ غریب جھک کر سلام کر کے کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے کہ فیصلے میں جلدی سے بچیں اور ایک دوسرے کو اختلافات کو دور کرنے میں، ختم کرنے میں تاخیر سے بچیں۔ بدسلوکی